حال سامنے آتی ہے. اللہ کرے ہم کسی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ جائیں. حکومت چاہتی ہے معاہدہ قائم رہے کیونکہ امن قائم رہے اور اس کے لیے خون نہ بہانا پڑے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن جی حاجی صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے امریکہ کے ڈرون اٹیکس میں شدت آئی ہے تب سے حالات خراب ہو رہے ہیں، ری ایکشن بڑھ رہا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کے ڈرون اٹیکس کا فائدہ بھی طالبان کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، امریکن ڈرون اٹیکس کا ری ایکشن تو عام طور پہ آپ دیکھیں ہماری شہری علاقوں میں ہوتا ہے، خودکش حملوں کی صورت میں. جی. یہ بالکل ایک دوسری صورتحال ہے. اب تو کچھ دنوں سے اگر ڈرون اٹیک نہ بھی ہوں تو یہ سوات کا علاقہ، بنیر کا علاقہ، یہ بالاکٹ ایجنسی یا اب شانگلہ تک، یہ تو بالکل ایک دوسرا علاقہ ہے. اور اس علاقے میں کہیں طالبان نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے. ان کا تو ایک واحد مطالبہ تھا کہ نظام عدل ہمیں دے دیجیے شرعی، جو 1900. اچھا، یہ طالبان مختلف ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں، ان کے لنک ہیں، لیکن ان کا مطالبہ، فضل اللہ صاحب کا مطالبہ کہیں بھی آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے نیٹو فورسز نکل جائیں، ڈرونز اٹیک بند ہو جائیں. یہ باتیں تو انہوں نے کبھی نہیں کی. ان کی ساری پالیسی جو ہے وہ اس کا مرکز سوات ہے. نظام عدل بالاکنڈ کے پورے علاقے میں جو پرانا اسٹیٹ علاقہ تھا، چترال، سوات، مردان، دیر وغیرہ اور کوستان کا علاقہ، بدیر کا کچھ علاقہ، تو ان کا مطالبہ ان ڈائرل کی مان لیا گیا ہے. ہم نے صوفی محمد صاحب سے گارنٹی لے کے ان کو وہ دے دیا ہے. اب اس کے نظام کے انتظام میں یقیناً کچھ وقت لگتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم اگر عدالتیں کھول دیں اور عدالتوں میں ججز نہ ہوں یا قاضیز نہ ہوں تو بات تو نہیں بنے گی. تو ہمیں تو قاضی بھی اپوائنٹ کرنے پڑتے ہیں نا، اور قاضی بھی اب ایسے ہوں کہ جو پاکستانی کے عمومی قوانین کو بھی سمجھتے ہوں اور شرعی نظام کے بھی جو قوانین ہیں فقہ کو بھی سمجھتے ہوں. یہ ساری چیزیں ان کو آنی چاہیے. وہ ایسے آدمی بڑی مشکل سے ملتے ہیں. خدا کرے کہ ہمیں بالاکنڈ کے اندر سے ایسے لوگ ملے، ورنہ اگر میں پشاور سے اور مردان سے یا کوہاڑ سے کسی کو کہوں کہ آپ وہاں جائیں تو عام سرکاری ملازمین کو اب کہا جاتا ہے کہ جی وہاں ٹرانسفر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گھر میں بیٹھ جانا پسند کریں گے، سواد میں جائیں گے. تو امن پہلی شرط ہے اس سارے نظام کو کامیاب ہونے کی. ہم اس نظام کو وڈرا نہیں کریں گے کہ یہ نظام سوات کے اور بالاکنڈ کے لوگوں کا مطالبہ تھا، ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے پورے انتظام کے لیے، اس کو پورا نافذ کرنے کے لیے امن پہلی شرط ہے. انہوں نے ہم سے یہ مانا تھا کہ ہم آپ کو امن دیں گے. ہم ان سے مطالبہ کریں گے، بار بار مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمیں امن دیجئے. ہم آپ کو ججز بھی دیتے ہیں، دارالقضاء بھی دیتے ہیں، ہائی کورٹ کا بینچ بھی دیتے ہیں، دارالقضاء سپریم کورٹ کا بینچ بھی دیتے ہیں. اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کے لیے تیار ہے. اس ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریزسٹنس اس لیے نہیں ہے کہ اس نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے انڈر آرٹیکل 247 اس سے پہلے ہم نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی مشورہ کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے جی، امن چاہیے. امن ہمارے مفاد میں بھی ہے، امن سوات کے لوگوں کے مفاد میں بھی ہے، امن تحریک. تو آپ ابھی تک پر امید ہیں؟ ہم جی دیکھیں، امن سے کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. امید ہمیں رکھنی چاہیے، نا امیدی گناہ ہے. اور امن کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد کی. آج 23 اپریل کو 1930 کو پشاور میں ہماری جلوسوں پر اور تحریک پر گھوروں نے گولی چلائی تھی قصہ بازار میں. آج وہ دن ہے. اس کے بعد ہم نے کامیابی حاصل کی اور بڑی ایک طویل جنگ کے بعد گھوڑے یہاں سے چلے گئے. برطانوی سامراج ختم ہوا، برطانوی استعمار ختم ہوا. تو یہ جو آج ہم پر ایک استعمار آیا ایک دوسری شکل میں، وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا. دوبارہ بات کریں گے ڈاکٹر نثار چودھری صاحب سے، جو کہ پاکستان امریکن لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، نیو یارک بیسڈ ہیں. ڈاکٹر نثار چودھری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے امریکن گورنمنٹ کو کہ اگر پاکستان میں یہ جو سارا پروسیس ہے، پیس پروسیس، یہ عوامی نیشنل پارٹی نے صوفی محمد صاحب کے ساتھ انیشیٹ کیا اور عوامی نیشنل پارٹی ایک لبرل اور سیکولر پارٹی ہے، تو امریکن حکومت کیوں اس پارٹی کی انٹینشنز کو ڈاؤٹ کر رہی ہے؟ یہ صرف پارٹی کی انٹینشنز کی بات نہیں. امریکہ کا ایکسپیرینس آپ دیکھیے. امیر صاحب کے ایران بڑا پروگریسو، لبرل اور فارورڈ لوکنگ کنٹری تھا اور امریکہ کا اسٹرانگسٹ ایلائز تھا. اس میں جو ان کو ایکسپیرینس ہوا ہے، دے آر افریڈ کہ وہ ایکسپیرینس ادھر بھی ہو سکتا ہے. اس ایکسپیرینس کے بعد ڈاکٹر صاحب، میں سوری ٹو کٹ یو، امریکہ کو یہ خیال نہیں کہ ایران ٹھیک ہے لبرل تھا، پروگریسو تھا، لیکن وہاں پر بادشاہت تھی، آمریت تھی، شاہ ایران جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، اور امریکہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کرتا ہے
اور اس کے بعد پھر امریکہ کے خلاف نفرت بھی پھیلتی ہے. تو یہ امریکہ نے کوئی لرن نہیں کیا کہ ڈکٹیٹروں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. نہیں، امریکہ نے ہسٹری اپنی میں بڑی میجر مسٹیک، دس واز اندر ون، یہ دس از ناٹ دی اونلی ون، دس از جسٹ اندر ون. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ادھر ہوا ہے اس میں ان کے جو فیئرز ہیں وہ ill فاؤنڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ شوڈ ہیو اے کلیئر پالیسی. اگر فرنٹیئر کی گورنمنٹ کوئی ڈیل کرتی بھی ہے، پاکستان کا جو سینٹر ہے، پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس میں اپنا رول انکارپوریٹ کرنا چاہیے. ہماری جو سب سے بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے وہ ہے لیڈرشپ ڈیفیسٹ اینڈ لیک آف کریکٹر ان پالیٹکس. یہ دونوں مسنگ ایلیمنٹس ہیں ہمارے اس وقت، اس کی وجہ سے وی ڈونٹ ہیو اے کلیئر پالیسی. تو یہی امریکہ کا فیئر ہے کہ جب سینٹرل جو ہے اس میں لیڈرشپ کرائسس ہیں، فیڈریشن انڈر پریشر ہے، صوبوں میں پروچل فیلنگس ہیں، وہ اپنی جگہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، پاکستان میں لیک آف کریکٹر نظر آ رہا ہے، پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو انکمپیٹنٹ بھی امریکن کہتے ہیں. لیکن جو امریکہ کا کرائسس آف لیڈرشپ ہے کہ امریکہ جو ہے آج دنیا کا جسے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے اور ہوس ملک گیری میں مشہور ہے، اپنی فوج بھیجتا ہے عراق میں کہ جی وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، آج تک ایک ویپن نہیں نکل سکا. تو امریکہ کی یہ جو جھوٹ کی پالیسی ہے اس کو نہیں آپ سمجھتے کہ لیک آف کریکٹر ہے ان کا؟ ہاں، آپ دیکھیں اوباما ہی کو دیکھ لیں، اس نے آلریڈی امریکہ کا امیج کسی حد تک ریسٹور کیا ہے وین اٹ کمز ٹو مورل گراؤنڈ. آپ اوباما جس کو بش نے ایکسس آف ایول کہا تھا، دیٹ واز اے رانگ پالیسی. اس نے آتے ہی کہا کہ we'll engage in dialogues with those countries, including Iran. Then اس نے کہا کہ ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، ریویو کرنا چاہتے ہیں our relations with the Muslim world, جس کے متعلق بش never mentioned this name even. اس نے اپنے oath taking ceremony میں first time in the history of USA 44th president میں سے پہلے president تھے جنہوں نے یہ کہا کہ this is a country for Christians and Muslims. مسلمز کا کبھی کسی نے نام نہیں پہلے لیا تھا، ہمیشہ جوشن کہتے تھے. تو اوباما از اے مین آف موریلٹی ایز ویل، اینڈ یو کین امیجن یور سیلف کہ ہی ہیز ناٹ گیون ہوپ ٹو دی امیرکنز اونلی، ہی ہیز گیون ہوپ ٹو دی انٹائر ورلڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ان کو یہ ضرور بتائیں اوباما صاحب کو کہ ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن جو سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں کہ پاکستانی عوام اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس سے پاکستانی جو ہیں ان میں کوئی ہوپ پیدا نہیں ہو رہی بلکہ نفرت پیدا ہو رہی ہے امریکہ کے خلاف. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار صاحب. جی یہ بات کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب، یہ معاہدہ پاکستان کے آرٹیکل کے تحت صرف صدر پاکستان کر سکتا ہے، اسے کسی صوبائی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ پارلیمنٹ کے پاس گیا اور ایک قرارداد کی صورت میں متفقہ طور پہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے. اس کی یہ لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. اچھا، اب ہم بات کریں گے، ہم مالاکنڈ میں بات کریں گے تحریک نفاذ شریعت محمدی کے ترجمان جناب امیر عزت خان صاحب سے. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر عزت صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن صاحبہ نے یہ بیان دے دیا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ طالبان کے بارے میں بڑی نرم پالیسی اختیار کر رہی ہے، اور ہیلری کلنٹن نے دنیا بھر میں پاکستانیوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ جاؤ اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو معاہدہ کیا ہے اس کے بعد اس نے امریکہ سے بھی دشمنی مول لے لیا، اور دوسری طرف طالبان بھی تعاون نہیں کر رہے، کبھی بنیر میں گھس جاتے ہیں، کبھی وہ شانگلہ میں گھس جاتے ہیں. تو اس صورتحال سے اب پاکستان کو کیسے نکالا جائے؟ تو امریکہ نے کب کا ہماری مدد کیا ہوا ہے؟ امریکہ تو شروع اسی پاکستان کا مختلف ہو رہا ہوا ہے، ان کے خلاف رہا ہے. اگر 65 اور 71 کا جنگ دے گئے، 71 میں اگر آپ دے گے تو امریکہ کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہوا ہے. امریکہ والا تو ہمارا آقا اور مالک نہیں ہے، ہمارے آقا اور رازق تو اللہ ہے. ہمیں اللہ سے توقع رکھنا چاہیے. اگر امریکہ سے ہم علیحدہ ہو جائے اور آپ نے اللہ کی طرف توجہ کر لے تو انشاءاللہ امریکہ خود بھی نیست و نابود ہو جائے گا. چلیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن تمام مسلمان اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. آپ بھی مسلمان ہیں، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا وہ بھی مسلمان ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پڑھتے ہیں. لیکن جو معاہدہ ہوا ہے اس پر کچھ تاثر یہ امریکہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا بلکہ جان بوجھ کے طالبان کی طرف سے کچھ مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو احساس ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب نہ ہوا تو کیا مسائل پیدا ہوں گے، اور آپ اس معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ تو امریکہ میں اپنی جو عیسائیوں کی حکومت ہے اور عیسائیوں کے قانون رائج ہے، اگر مسلمان اپنے اوپر اللہ کا نظام قائم کرے تو امریکہ کو کیا تشویش ہے اس سے؟ تو امیر عزت خان صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے، کیا آپ پر امید ہیں کہ
मालाकंड डिवीजन में और स्वात में जो अमन है ये कायम होके रहेगा और जो वादे आपने लोगों के साथ किए हैं ये पूरे होंगे? इंशाअल्लाह जो हमारा यकीन है, अगर मलाकंड डिवीजन में शरीयत मोहम्मदी को अपने अमली मिसाक में नाफिज किया गया है तो इंशाअल्लाह यह मुकम्मल अमन होगा। और अमेरिका वाले जो है वो इस्लाम से डरते हैं और ये कानून जो है शरीयत मोहम्मद से डरते हैं, उनका मुखालिफत जो है शरीयत के साथ है, न कि अवाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इज्जत खान साहब। अल्लामा अहमद सईद काज़वी साहब, अब इस सूरत हाल में आप कितने पुरुमीद हैं? अमीर इज्जत साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप शरीयत मोहम्मदी नाफज कर दें तो अमन हो जाएगा। हाजी साहब कहते हैं कि पहले आप अमन दें तो फिर हम मामला आगे बढ़ाएंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, यकीनन